نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 تک کے مضمون کو گزشتہ جمعہ سنا تھا۔ آج اس سے آگے کے مضامین کو ملاحظہ فرمائیے، جس میں پہلی آیت جو آ رہی ہے 114 نمبر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسجد کے بارے میں ایک بات بتائی ہے۔ مساجد اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں۔ مساجد اللہ اور مسجد یہ الفاظ بھی کچھ بار استعمال ہوئے ہیں ان کے حوالے سے۔ وہ مسجد حرام ہے مکہ والی، مسجد اقصیٰ ہے بیت المقدس میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور مدینہ میں اور بھی لوگوں نے دوسرے مقاصد سے جو مسجد کی تعمیر کی تھی۔ ان سب حوالوں سے مجموعی طور پر باتیں بتائی ہیں، اور کہیں کہیں پر خاص بات بھی ہے۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین بات کرتے ہیں کہ یہ اس مسجد یا اس مسجد کے بارے میں بات ہے، لیکن جہاں کہیں پر بھی بات آئی ہے ان تمام جگہوں سے ایک عام حکم بھی نکلتا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے کہ یہ بات مسجد حرام کے بارے میں کہی گئی یا پھر مسجد اقصیٰ کے بارے میں کہی گئی، لیکن دنیا بھر کی تمام مسجدوں کے بارے میں بھی وہ حکم نکل رہا ہے، جنرل حکم، یہ بات بھی مان لی جاتی ہے۔ لہٰذا جس آیت کو ابھی ہم لوگ سنیں گے، اس آیت کا شان نزول تو ایک ہوتا ہی ہے، یعنی کسی خاص واقعے سے جڑ کر یا پھر کسی خاص جگہ سے جڑ کر کوئی بات بیان کی جاتی ہے، لیکن وہ اس کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ پھر بعد کے تمام زمانوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ آپ اس بات کو جب سنیں گے تو آپ اس سے خود بخود اس بات سمجھ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ آیت یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں، جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے آگے لوگ جھکتے ہیں، مسجد سجدہ آپ سمجھ رہے ہیں، الفاظ مل رہا ہے، جہاں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوا جاتا ہے، ان مساجد میں کون جو شخص ایسا ہے جو منع کرتا ہے ان یذکر فیہ اسمہ، ان یذکر فیہ اسمہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس چیز سے جو روکتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اور وسعی فی خرابہا، اور جو کوشش کرتا ہے کہ اس جگہ مسجد کے اندر تخریب کاری کرے، خرابی لائے، جس کی یہ نیت ہے اور جس کی ایسی کوشش ہے، وہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ وہ ہیں کہ اگر وہ ان میں داخل ہوں تو ان کا داخلہ جو ہے وہ ڈرتے ہوئے ہونا چاہیے تھا۔ یعنی ان کے اندر آج یہ جو رعب ہے کہ یہ مسجد کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہیں، اور یہ تخریب کا جو لفظ جو تخریب کا لفظ آ رہا ہے، اس میں دو طرح کی خرابی ہوتی۔ ایک تو ظاہری خرابی کہ آپ مسجد توڑ دیں، مسجد کے راستے میں جانے پر لوگوں کو رکاوٹ لگائیں، بدنام کر دیں، پانی بند کر دیں، اس طرح کی ایک خرابی ہوتی۔ قبضہ کر لیں مسجد پر، تالا لگا دیں، کسی بھی طریقے سے ایک ظاہری تخریب جو ہوتی ہے توڑ پھوڑ کی۔ اور ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس کے مقصد سے ہٹا دیں۔ مسجد کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا حصول کرنے والا ایک مرکز، یہ مسجد کا مقصد ہے۔ مسجد
دل کی طرح ہے، دل کی طرح، جیسے جسم میں ایک دل ہوتا ہے، ویسے مسلمانوں کے سماج کے اندر اور اسلامی زندگی کے اندر مسجد وہ مقام رکھتی ہے دل کا کہ جس کی دھڑکن سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں زندگی ہے۔ دل دھڑکنا بند ہو جائے، باقی سب اعضاء کام کر رہے ہوں، کچھ دیر تک تو کام کرتے ہی ہیں، تو پھر بھی آدمی مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن باقی سب اعضاء کام کرنا بند کر دیں لیکن دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اس وقت تک آپ اس کو قبر میں نہیں اتارتے۔ ایسے ہی اگر سماج کے اندر مسجد دھڑک رہی ہو، مسجد کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہو رہی ہوں، تو اس سماج کی زندگی کے چانسز رہتے ہیں اور اس کو زندہ مانا جا سکتا۔ تو جو لوگ یہ کوشش کریں کہ مسجد کا جو مقصد ہے مسلمان سماج کے دل کی دھڑکن کی حیثیت سے اس مقصد سے اس کو دور کر دیا جائے، یہ بھی ایک تخریب ہے، اور یہ زیادہ خطرناک تخریب ہے۔ عمارت توڑی گئی، مسجد کی بنائی جا سکتی ہے، تالا لگایا گیا، تالا توڑا جا سکتا ہے، راستہ مسدود کیا گیا، راستہ کھولا جا سکتا ہے، لڑ جھگڑ کر یہ سارے چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر مسجد کو اس کے مقصد سے ہی دور کر دیا جائے تو پھر مردنگی چھا جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ مسجد میں آئیں ڈرتے ہوئے۔ یہ ڈریں گے وہ کیسے؟ وہ مسجد والے لوگوں سے ان کو ڈرنا تھا۔ پرانی تفاسیر میں یہی بات لکھی ہوئی، بہت پرانی تفسیر چلتی ہے، مدرسوں میں بھی چلتی، بیضاوی اور جلالین، بہت پرانی، تبرک کے طور پہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی۔ اس آیت کی تیاری کرتے وقت جب ہم نے ان تفسیروں کے حوالے بھی دیکھے تو اس میں مفسرین پرانے والے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے تھا جو مسجد کے اندر تخریب کاری کرنا چاہتے ہیں، مسجد کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے سے مراد کیا ہے کہ مسلمانوں کے رعب سے، مسلمانوں کی طاقت سے ان کو ڈرنا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی تخریب کاری کے پلاننگ سے بچ سکیں، وہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے اس دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، یعنی جو لوگ مساجد میں تخریب کاری کرتے ہیں اور جو اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ایک آیت ہے پہلے، اس آیت پہ ہم لوگ اور کچھ باتوں کو بھی سنیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک مسجد کے حوالے سے۔ سورہ توبہ میں بھی مساجد کی آباد کاری کے حوالے سے جو آیت آئی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ مسجد کو آباد کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں، اور سورہ توبہ کے درس میں ہم لوگوں نے اس پر بھی تفصیل کے ساتھ کچھ بات سنی تھی۔ یہاں پر بھی آج ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس سے جڑی ہوئی چند باتوں کو اپنے ذہن میں لائیں۔ پہلی بات جو ابھی ہم لوگوں نے سنی کہ مسجد کی حیثیت کیا ہے مسلمانوں کے سماج میں، وہ دل کی سی حیثیت ہے، اور اس پہ کچھ بات ہم لوگوں نے سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہم لوگ سن لیں۔ دو حدیث متن کے ساتھ ہم آپ کو سنائیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں وہ الفاظ آئے ہیں احادیث کی کتابوں میں، لہٰذا اس حیثیت سے بھی اس کو سمجھنا ہے، اور پھر مفہوم تو بہت ساری احادیث کا مسجد سے جڑا ہوا آتا ہی ہے۔ ایک بات جو یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتی، ابھی ہم نے مسجد کو مسلمانوں کی سماجی زندگی میں دل کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسجد کی کیا حیثیت بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب کی جاتی ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین مقام مساجدہا، تمہاری مسجدیں ہیں، تمہاری مسجدیں ہیں۔ کس طریقے سے؟ وہ اسی طریقے سے کہ وہ مسلمانوں کی ملی اور سماجی زندگی کی دھڑکن، وہاں سے ان کو پاور ہاؤس ملتا ہے، وہ پمپنگ اسٹیشن ہے جہاں سے وہ سماجی اور ملی طور پر دھڑکتے دل کے طور پہ وہ پیش کیا جاتا ہے وہ مقام۔ احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدہا،
جگہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھی جگہ اور تمہاری مسجدیں، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین مقام تمہارے بازار ہیں۔ ظاہر ہے بازار اور مسجد کا کیا مقابلہ، اور بازار صرف ضرورت کے لیے ہی جانا چاہیے، لیکن چونکہ مسجد کی بات آ رہی ہے تو ہم لوگ دھیان مسجد پہ دیں گے۔ سب سے بہترین جگہ اسی حیثیت سے کہ یہ ملی اور سماجی یعنی اجتماعی طور پر دینی زندگی جو ہے، جو ہر چیز پر محیط ہے، سماجی زندگی بھی دینی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، تو جو دینی زندگی ہے اس کے اندر یہ دھڑکن پیدا کرتی ہے اور اس کو زندہ رکھتی، یہ اس کی حیثیت، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی آباد کاری، اس کو بنانا، اور چندہ ہوتا ہے ہمیشہ آپ سنتے ہیں، اور مسجد بنانے والے کے لیے حدیث کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ بے شک یہ ساری باتیں صحیح ہیں۔ تو مسجد کی ضرورت پوری کرنا، اس کو آباد کرنا، انتظامات کرنا جو ضروری انتظامات ہیں، تزئین کاری نہیں، اس کے اندر فضول خرچی نہیں، ضرورت پوری کرنا، یہاں تک بہت اہم قدم ہے جو لوگوں کو اٹھانا چاہیے، مسلمانوں کو، اور اس میں حصہ لینا چاہیے۔ دوسری تقریب یعنی اس کے مقصد سے اس کو روکنا، اور مسجد کا مقصد بار بار بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مساجد کے اندر ان یذکر فیہا اسمہ، اس میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے، روکے، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے اس کے اندر تخریب کاری کی، اللہ کا ذکر کرنے سے روکے ہر طریقے سے، اللہ کا ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دائرے میں ہو، ذکر بھی ایسا کوئی انسانوں کے دماغ کی اختراع نہیں کہ کسی نے اپنے من سے کوئی ذکر کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہو، یا کسی نے اپنے طور پہ کسی چیز کو ذکر اللہ سمجھ لیا ہو اور مسجد میں بیٹھ جائے اور کہے کہ ہم کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ آیت پڑھتا رہے، اور اگر اس کو روکا جائے تو کہے کہ تم تو ظالم ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ذکر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دائرے میں ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی ہے خود اللہ نے، اور پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نے تعلیمات دی ہیں، اور ان تعلیمات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جو صحابہ کی جماعت تھی، صحابہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لی، ان کو حالت ایمان میں دیکھا اور اس تربیت کے مطابق زندگی گزار کے مرے، ایسے لوگوں کی تعلیمات کے مطابق اگر مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو یہ مسجد کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور اگر ان کے طریقوں سے ہٹ کے کسی صاحب علم نے اپنے طور پر کوئی چیز ایجاد کر لی ہو اور اس چیز کو ماننے والے بہت سارے لوگ ہو گئے ہوں، کیونکہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہر الٹی سیدھی چیز کے پیچھے ہزاروں لوگ لگ جاتے ہیں، صحیح بات کے پیچھے لوگ نہیں لگتے لیکن الٹی سیدھی چیزوں کے پیچھے ہزاروں لوگ لگ جاتے ہیں۔ ایک امبو ہوتا ہے، ایک بھیڑ ہوتے ہیں، اس بھیڑ سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر بھیڑ کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بھیڑ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو مساجد کا بھی حال ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی صاحب علم، کوئی علم والا آدمی ہو، علم والا آدمی ضروری نہیں کہ اچھا ہو، علم والا آدمی ہو، نام والا آدمی ہو، کسی سلسلے والا آدمی ہو، اور اس نے کوئی اپنا طریقہ، اپنی پسند کا طریقہ، اپنا ذاتی مزاج، اس کا ذاتی مزاج، اور اس مزاج سے اس نے کوئی چیز طے کی ہو اور اس کو مسجد میں جاری کر دے، اور لوگ اس کو لے کے چلیں بیٹھیں اور اس کو روکا نہ جائے، روکا جائے تو کہے کہ تم تو ظالم ہو۔ نہیں، اس کو روکا جائے گا، کیونکہ دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز لانا یہ جائز نہیں، کسی بھی مباح چیز کو واجب کرنا یہ جائز نہیں ہے، روکا جائے گا، روکا جائے گا۔ کوئی آدمی آپ کے پڑوس میں قرآن شریف آڈیو اس کا لاؤڈ اسپیکر پہ بجانے لگے اور کہے کہ تم کو قرآن شریف سننا چاہیے، جب آپ باتھ روم جانے لگے وہ لاؤڈ اسپیکر آن کر دے، اوہ کیسے جائے گا،
تو یہ کیا اس کا قدم صحیح ہے؟ نہیں، وہ پٹائی کے لائق، وہ پٹائی کھانے کے لائق ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی اپنے دماغ سے کسی اچھی چیز کا ناجائز فائدہ کرے، ناجائز فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو روکا جائے گا، اس کو روکنے والا ظالم نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے دین کے اندر اللہ کا ذکر کریں، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو، چاہے وہ دین کی علوم دینیہ کے حوالے سے مختلف کتابوں کا پڑھنا، سننا، سنانا ہو، واعظ و نصیحت ہو، بیٹھ کر بات کرنا ہو، ڈسکشن ہو، مواقع دیے جائیں دوسرے لوگوں کو، کسی طرح کی مجلس سجانی ہو تو جو دینی مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے ہو، اور اس طرح سے کوئی بھی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے دائرے میں ہوگا وہ سب اللہ کا ذکر ہوگا۔ مسجد نبوی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں سے کرتب بھی دکھلوا دیا، بھالا پھینکنے کا، یہ بھی ان کی تعلیم کے دائرے میں ہے۔ ہم لوگ اس بات کو فراموش کر چکے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے دائرے میں ہے۔ اور بے شک مسجد لہو و لعب کے لیے نہیں ہے، فالتو کاموں اور فالتو باتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان تمام چیزوں سے روکیں وہ ظالم ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم لوگ تو شکایت کرنے کا بالکل حق رکھتے ہیں۔ قرآن شریف کی تعلیم دینے کے لیے مسجدوں میں کوشش کی جاتی ہے تو روک دیا جاتا ہے۔ آپ کے شہر میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے حالیہ، قرآن شریف پڑھنے پر روکا جا رہا ہے، مسلک کی بنیاد پر، جماعت کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر۔ قرآن شریف صرف عربی میں پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر تم اس کا معنی مطلب بیٹھ کر جاننا چاہ رہے ہو چار لوگ تو روکا جائے گا، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے کہ ایک جگہ ہوا ہے، یہ روایت ہے، ایک بڑا حلقہ ہے جو ایسا کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے۔ پھر احادیث کی کتابوں پر لڑائی، الگ الگ سیٹ ہیں، انتخاب شدہ احادیث کی کتابیں ہیں جس میں الگ الگ علماء نے اپنے اپنے طور پر احادیث کو منتخب کیا ہے، اور پھر ان کے حلقے کے لوگ اس کو پڑھنے پہ زور دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کو پڑھنے پر ناراض ہوتے ہیں یا اٹھ کر چلے جاتے ہیں، نہیں چاہتے کہ دوسری چیزیں بھی پڑھی جائیں اور جانی جائیں۔ بھائی عقل تو اور لوگوں کے پاس ہو سکتی ہے نا، ایک عالم دین کے علاوہ دوسرا بھی عالم دین ہو سکتا ہے نا، ایک بڑا محدث ہے تو دوسرا بھی بڑا محدث ہو سکتا ہے نا۔ دنیا میں کوئی ایک ہی محدث تو نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی ایک ہی عالم تو نہیں ہوتا، لیکن یہ تعصب جو ذہن میں بیٹھ جاتا ہے مسلک کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر اور جماعتوں کی بنیاد پر، اس سے آدمی قرآن اور حدیث کی مکمل تعلیم سے دور رہتا ہے۔ اپنی جماعت کے عالم کی کتاب پڑھتا ہے، دوسرا کوئی اسی جماعت کے عالم کی کتاب پڑھے تو اس کو روکتا ہے، وہ جماعت کے حلقے سے باہر کچھ ہونے نہیں دینا چاہتا۔ اپنے فرقے اور اپنے مسلک کے عالم کی حدیث کی کتاب سنتا اور پڑھتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی احادیث کو نہیں سننا چاہتا، اٹھ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے بنا کام کے بھی۔ یہ تعصب ہے، یہ من میں بھید بھاؤ کا جو ایک بیٹھا ہوا میل ہے، یہ ہے اس کو جو دین کی مکمل تعلیم سے دور رکھتا ہے۔ آپ کیوں نہیں دین کو اور زیادہ جاننا چاہتے؟ آپ نے اگر ایک عالم کے قرآن کی تفسیر پڑھی تو دوسرے عالم کی کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ اگر آپ نے ایک عالم کی حدیث کی شرح سنی اور پڑھی ہے تو آپ دوسرے عالم کی حدیث کی شرح کیوں نہیں سننا چاہتے؟ اگر آپ نے ایک عالم دین کی لکھی ہوئی دین کے کسی ایک موضوع پر کتاب پڑھی تو آپ دوسرے عالم کی کیوں نہیں سننا اور پڑھنا چاہتے؟ اللہ یہ کہ آپ تعصب کا شکار ہو، اور اگر دوسرے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ان کو روکنا یہ ظلم ہے، یہ ایک طرح کا ظلم ہے۔ دوسرا، تخریب کاری کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا کہ مسجد کو توڑ دینا، یہ تو اب اس میں کوئی چھوٹا بچہ بھی ہوگا تو وہ جانتا ہے کہ مساجد توڑی جاتی ہے۔
اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا ہوگا کہ مسجدیں توڑی جاتی ہیں، مسجدیں قبضہ کی جاتی ہیں، مسجدوں میں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں ہے، کہیں پر کچھ نہیں ہے. یہ سب ہے، یہ سب بھی نہیں رہنا چاہیے، یہ سب بھی نہیں رہنا چاہیے. لیکن ہے کوئی مورتی تو نہیں ہے، کوئی مورتی تو نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ وہاں کسی کو بھی نہ پکارو، کسی کو بھی نہ پکارو. لیکن آپ نے دیکھا کہ مسجدیں بت قدوں میں تبدیل کی جاتی ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ ایک بت قدا بنا ہوا تھا، مسجد بنی ہوئی تھی بت قدا، مسجد حرام، خانہ کعبہ کے اندر سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ وقت لایا کہ جب وہاں سے بتوں کو ہٹایا گیا، توڑا گیا، اور پھر ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایسی مسجدیں کہ جہاں نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نہ کوئی دیوار پر کندی ہوئی چیز ہے، ویسی وہ مسجدیں پھر بت قدوں میں تبدیل ہو رہی ہیں. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ان آور لائف ٹائم ہماری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے. تو ایک تخریب تو یہ ہے، اور اسی کا حصہ یہ ہے کہ ہم مسجد کے دروازے پر گاڑی لگا دیں، آنے جانے والوں کو روکیں، ہم مسجد کا پانی بند کر دیں، مسجد کے پیشاب خانے کو روک دیں، مسجد کی الیکٹریسٹی کو نقصان پہنچائیں، اتنا استعمال کریں کہ بل جمع کرنا مشکل ہو جائے مسجد کمیٹی کے لیے، لائٹ کاٹ دی جائے. یہ سب بھی مسجد کی آباد کاری سے روکنے کا، تخریب کاری کا کام ہے. اور یہ کون کرے گا؟ بت قدوں میں تبدیل کرنے والے تو دوسرے ہیں، اور اس طرح کا کام کرنے والے ہم اور آپ کے بیچ کے لوگ ہیں. اور پھر تخریب کاری کا وہ کام کہ مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی اس مقصد سے اس کو روک دیا جائے. مسجد ہدایت کے لیے ہے اور اس کو ہدایت سے روکا جائے. یہی فرقہ پرستی کی بنیاد پر، مسلک پرستی کی بنیاد پر، جماعت کے تعصب کی بنیاد پر، یا کسی ایک عالم کا. عموماً کیا ہوتا ہے، مساجد میں کوئی امام ہے یا علاقے کا کوئی بڑا عالم دین ہے، اسلامی عالم دین، تو وہ اس کی وہاں پکڑ ہو جاتی ہے. پکڑ مسجد مدرسوں میں یہی ہوتا ہے. مشورے اور شرائیت سے معاملہ نہیں نہ چلتا. مسلمانوں کے ہاں مزاج بنا ہوا ہے، محرم آ رہا ہے تو ذکر ہو ہی جاتا ہے کہ یزید کے خاندان کے زمانے سے یزید کے خاندان نے یہ مزاج بنا دیا ہے کہ تم ڈنڈے کی زبان سمجھو، تاناشاہی کو مانو، ایک آدمی کی سنو. خلافت ختم ہوئی، خلافت میں شرائیت کا نظم تھا، اور خلافت ختم ہوئی، اور جب ختم ہوئی تو اس کے بعد یہی تاناشاہی آئی، ملوکیت آئی، بادشاہت آئی، اور وہ بادشاہت والا مزاج مسجد مدرسوں تک آ گیا ہے. ایک امام صاحب اگر رہ گئے، جم گئے، اور ان کا مزاج تھا ادھر ادھر پھیلنے والا اور پسارنے والا، تو انہوں نے سب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. عالم صاحب مدرسے میں رہ گئے کئی سال تک، تو اب ان کو کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے، ان کی غلطی پر ان کو کوئی تنبیہ نہیں کر سکتا ہے، اور ان کا تاناشاہی والا انداز بن جاتا ہے. اس مزاج میں اگر وہ کسی ایک مسلک سے جڑے ہوئے ہیں، ہوتا تو یہی ہے. مسلک اعتدال پہ کون رہتا ہے آج کل؟ وہ کوئی نہ کوئی مسلک سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی فرقے سے جڑے ہوئے ہیں، اور کسی نہ کسی تعصب زدہ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. تو پھر وہ دوسروں کو وہاں پہ جمنے نہیں دیتے، چلنے نہیں دیتے، موقع نہیں دیتے. یہ ہدایت سے دور کرنے کی کوششیں ہیں، یہ بھی تخریب ہے، یہ بھی تخریب. اور اس میں سب سے خطرناک جو حدیث ہے، جو آپ لوگوں نے کئی بار سنی ہوگی، وہ پھر سے سن لیجئے، چونکہ لفظ بھی وہی آیا ہے. یہاں پر بھی لفظ آ رہا ہے نا، وَسَعَ فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرے اس کے اندر خرابی لانے کی، تخریب کاری کی. اور اس حدیث میں بھی یہی لفظ آیا ہے، خراب کا. وہ حدیث اس میں کئی مضمون ہے، تو ہم لوگ حدیث میں جو مسجد سے جڑا ہوا مضمون ہے اس پر غور کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو متن میں الفاظ ہیں، عبارت ہے، اس کے ساتھ ہم لوگ سنتے ہیں، یوشک ان یاتی علی الناس زمان،
اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ الفاظ منسوب کیے گئے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا یوشک ان یاتی علی الناس زمان. اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. اسلام باقی نہیں رہے گا، بس نام رہے گا اسلام کا. اسلام کی اصل تعلیمات، اس کے اصول، اس کے اقدار، یہ سب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے. کچھ نیا دین ہے ہماری زندگی میں، کچھ نیا دین ہے. اسلام کہاں ہے؟ لا یبقى من القرآن الا رسمہ. اور قرآن بھی بس لکھا ہوا کتاب کی شکل میں موجود رہے گا. اس کی تعلیمات، اس کے لیے شوق، اس کی جستجو، اس کو سیکھنا سکھانا، یہ من حیث المجموعی امت کے اندر تو نہیں ہے نا. من حیث المجموعی تو نہیں ہے نا. آگے کا جملہ کیا ہے؟ مساجدہم. اس زمانے کے جو لوگ ہوں گے ان کی جو مسجدیں ہوں گی عامرتن، شاندار ہوں گی، بڑی بڑی ہوں گی، جھاڑ فانوس والی ہوں گی، اے سی لگی ہوئی ہوں گی. یہ سب باتیں عامرتن کے اندر ہے. اور آباد بھی ہوں گی، نمازی بھی ہوں گے. وہی خراب من الہدی. لیکن ہدایت کے لحاظ سے وہ خراب ہوں گی. خراب ہے نا وہی لفظ، وسعی فی خرابھا. اور وہ لوگ کوشش کریں گے اس کے اندر خرابی لانے کی. وہی خراب من الہدی. اور وہ ہدایت کے لحاظ سے خراب ہوں گی. مسجد ہوگی، آباد ہوگی، جھاڑ فانوس والی ہوگی، لیکن ہدایت کے لحاظ سے خراب ہوگی. ہم لوگوں نے نماز کے حوالے سے کتنی باتیں سنی ہیں، کتنی باتیں سنی ہیں کہ نماز پڑھنے والے کے یہ اوصاف ہونے چاہیے، نمازیوں کو ایسا ہونا چاہیے. ابھی ہم لوگوں نے سنا کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. نمازیوں کا ڈر، مسلمانوں کا ڈر ان تخریب کاروں کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر وہ مسجد میں آئے تو جھکتے ہوئے آئے. یہاں جو کرتا ہے جھکتے ہوئے آئے. اس کے اندر آپ کا روب ہونا چاہیے، نمازیوں کا روب. نمازی وہ اللہ تعالیٰ کا سپاہی ہے، ایلیٹ فورس، خاص سپاہی ہے. وہ دنیا کو سیدھا کرنے کا، اس کو صحیح راستے پہ رکھنے کا، وہاں سے ظلم و ستم کو مٹانے کا کام کرنے والا ہے نمازی. وہ ایک ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر یونٹی ہونی چاہیے. وہ ایک ڈسپلن کو فالو کرتا ہے، اس کے اندر پنکچولیٹی اور ڈسپلن ہونی چاہیے. یہ سب تو فوج کی صفات ہے نا، اور نمازیوں کی صفات وہی ہونی چاہیے. لیکن وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے پھر بھی لڑتا ہے باہر میں. ایک صف میں کھڑا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی لڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کو صرف ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز سے کوئی تربیت نہیں لے رہا ہوتا ہے. اس کو بتایا نہیں گیا کہ تمہیں نماز سے تربیت لینی ہے. تو یہ باتیں ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں. تو ہمارے سماج کا کیا حال ہے؟ مسجدیں موجود ہیں، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت کے لحاظ سے وہ خراب ہے. خراب. اتنی بڑی بات اگر حدیث میں نہ ہوتی تو کسی کی ہمت ہوتی کہہ دینے کی کہ مسجد سے خرابی نکل رہی ہے. اتنی بڑی بات کہنے کی ہمت کس کے اندر ہوگی؟ اگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث نہ موجود ہوتی اور پھر اس کے بعد جو خرابی کی وجہ ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اس میں بھی ہمت چاہیے. اگر حدیث میں وہ الفاظ نہ آتے تو کون کہہ سکتا تھا؟ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود. اس زمانے کے جو علماء ہوں گے، ان لوگوں کے جو علماء ہوں گے، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدتر لوگ ہوں گے، سب سے بدتر. فتنہ نکالیں گے، فتنہ پیدا کریں گے اور خود اس فتنے میں پھنسیں گے. فتنہ پیدا کریں گے مسلک کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر، جماعت کی بنیاد پر، اپنی محدود علمی صلاحیت کی بنیاد پر. کوئی عالم دین کسی مدرسے سے فارغ ہوا، وہ ایک خاص مسلک کا مدرسہ ہوتا ہے نا، تو اس نے پڑھا تو صرف اپنے مسلک کی حد تک ہی کتابوں کو پڑھا نا. کہاں کوئی تحقیق کرتا ہے، کہاں کوئی اور کچھ جاننا چاہتا ہے، اور کچھ نہیں جاننا چاہتا. لہٰذا اگر ہمارے اور آپ کے نظر میں کوئی عالم دین ایسا ہے جو اور کچھ جانتا ہے، ایسے بھی ہیں علماء خیر موجود رہتے، وہ اور باتوں کو جانیں گے، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اگر کوئی عالم دین ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم اس کے اوپر ختم ہو گیا. بھائی وہ عالم ہیں،
وہ جانتے ہیں، تم کیا جانو گے؟ پڑھنے کا حق سب کو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو علم دین حاصل کرنے کے لیے کہا ہے نا، تاکہ تم کسی کے بھنور میں نہ پھنسو، کسی کی انگلی پر نہ ناچو، چاہے وہ دین کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، سیکھو، جانو۔ تو اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم دین، وہ بھی ایک مسلک، ایک فرقے کی حد تک ہی اپنی کتابوں کو پڑھ کے آتا ہے۔ گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے والے جمعہ میں بھی ایسی بات آئی تھی، اور اس میں ایک مثال شاید اس وقت نہیں آئی تھی، لیکن یہ مثال آ رہی ہے نا کہ ایک بہت بڑے عالم دین جنہوں نے داڑھی کے مسئلے پر ایک کتاب لکھی تھی، ان کو، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام چاروں مسلک، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب اہل حق ہیں، یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں، اور ان کا متفقہ مسئلہ یہ ہے، لیکن انہوں نے خود ایک مسلک ہے حنبلی مسلک، اس کے ایک بڑے عالم ہیں ابن قدامہ، ان کی ایک مشہور کتاب ہے المغنی، وہ انہوں نے خود نہیں پڑھی تھی، انہوں نے اعتراف کیا ہم نے نہیں پڑھی تھی، کہ انہوں نے اس حدیث پر کیا لکھا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ تو بہت بڑا عالم بھی ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی نظر میں ہر بات ہو، اگر اس کو ٹوکا اور بتایا جائے اور اس کے اندر دیانتداری ہو، اخلاص ہو، تو وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ ہاں میرے علم میں یہ نہیں تھا۔ لیکن اگر کوئی مسلک اور فرقہ اور جماعت کے تعصب میں گرفتار ہو تو وہ ان لوگوں کے لیے سب سے بدتر مخلوق ہوگا۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ آسمان کے نیچے سب سے بدتر لوگ ہوں گے اور ان کے نزدیک فتنہ پیدا کرنا یہی کام ہوگا، اور وہ فتنہ خود ان میں آ جائے گا، پھنس جائیں گے، بدنام ہوتے ہیں۔ دیکھیے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن دوسرے مسلک کا آدمی ان کو کوئی ویلو نہیں دیتا، بڑے بڑے لوگ، اور دوسرے مسلک کا ایک عام سا سڑک پر چلنے والا آدمی وہ کہتا ہے اس کو کچھ پتا تھا، وہ تو گمراہ تھا۔ بڑا آدمی، بڑی داڑھی، بڑی پگڑی، بڑا نام، سینکڑوں کتابیں، بڑا مدرسہ، لاکھوں ماننے والے، اور دوسرے فرقے، دوسرے مسلک کا آدمی کہہ دیتا ہے اس کو کچھ پتا ہے، وہ تو جاہل تھا، وہ تو گمراہ تھا، وہ تو کافر تھا۔ یہ حال ہے نا ہمارا اور آپ کا۔ تو یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدى علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ اس حدیث کو یاد کر لیں، رٹ لیں، یہ مشکات میں ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کو رٹ لیں، اور اس سے اپنے لیے صحیح راستہ متعین کریں، اور اس آیت کے حوالے سے اس حدیث کو ضرور یاد کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے، اس کا ذکر کرنے سے روکے۔ وہ چاہے مکہ کے مشرکین ہوں جنہوں نے مسلمانوں کو روکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، عمرہ کرنے سے روکا، یا پھر عیسائی اور یہودی ہوں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو روکا بیت المقدس کے اندر، یا پھر آج کے ہمارے اور آپ کے ہمارے بھائی ہوں، ٹیکہ داری بھائی ہوں جو ہماری مسجدوں کو بت خانوں میں تبدیل کر رہے ہیں، یا پھر ہمارے اور آپ کے جیسے داڑھی ٹوپی والے لوگ ہوں جو مسجدوں میں مسلک و فرقہ اور جماعت کی پرستش کر کے اس کے تعصب کو بنیاد پر ایک دوسرے کو روکتے ہیں اور بورڈ لگاتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، حق پرستوں کے ہاتھوں ان کو ڈرنا چاہیے۔ کیا کوئی ہے ایسا حق پرست جو ایسے متعصب لوگوں کو ڈرائے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔